رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میرے حضرت کی باری آئی ہے۔ ایک زوردار نعرے کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی محمد خالد صاحب، مفتی محمد خالد صاحب، ماشاءاللہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں، جس قدر لفظ ہیں، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار
علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی میرے بڑے بھائی حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی حضرت کو یہاں اپنے اس علاقے میں، حالانکہ مجھ سے بھی بڑا دور ہے یہ علاقہ، لیکن پھر بھی جب اور کوئی زیادہ دور سے آ جائے تو پھر تھوڑی سی دوری قریب لگنے لگتی ہے۔ حضور والا بڑی دور سے ہمارے درمیان میں تشریف لائے۔ آپ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے سے حضور والا کی بہت ساری نعتیں، نظمیں اور ان کی بہت ساری تجربوں کی باتیں، علماء کے اقوال تمام اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج اللہ نے مولانا عبد الخالق کی برکت سے ہمارے درمیان میں پیش کیا ہے۔ ہم تمام حضرت کا استقبال کرتے ہیں اور آنے کے ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ لہذا میرے بھائی، میں بھی مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ ذرا غور کریں اور ذرا دل کے اندر احساس لائیں کہ میرا اور آپ کا اللہ ہم سے اور تمام انسانوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، بڑی الفت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نفرت کی نظروں سے نہیں دیکھتا، نہ وہ غصے کی نظروں سے دیکھتا، بلکہ وہ تو مجھے اور آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسی طریقے سے برداشت کرتا ہے، پھر برداشت کرتے ہوئے نظر انداز بھی کرتا ہے، اور نظر انداز کرتے ہوئے کبھی کبھی مجھے اور آپ کو، اور کبھی نہیں اکثر وہ مجھے اور آپ کو ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ اگر میرا بندہ ان مواقعوں میں مجھے یاد کر لے، میری طرف رجوع کر لے، میری طرف چل کر کے آ جائے، تو میں اس کے لیے رحمت کے پروانے جاری کر دوں اور میں اس کو اپنی بخششوں کی طرف لے لوں، اس کے لیے جنت نعیم کا اعلان کر دوں۔ کبھی مجھے اور آپ کو شعبان کا مہینہ عطا کرتا ہے، کبھی اسی شعبان میں شب برات ادا کرتا ہے، کبھی اسی شعبان کے بعد پھر ایک مقدس مہینہ جس کو میں اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے، جو رحمتوں سے بھرا ہوا، جو برکتوں سے بھرا ہوا، جو رب کی عنایتوں سے بھرا ہوا۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو کیوں عطا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے، ان کو جہنم کی تہ میں پہنچائے، بلکہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر کے توبہ کرے، آ کر کے ندامت کے آنسو بہا دے، آ کر کے اپنی آنکھوں کو بھگو لے، اگر آنکھیں بھی نہیں بھیگ رہی تو اپنا چہرہ منہ بنا لے اور رونے جیسا میرے سامنے ظاہر کر دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، وہ اتنی محبت کرتا ہے، وہ تو قرآن مقدس کے اندر بھی کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اے اللہ کے بندو، ذرا دوڑو اپنے رب کی بخششوں کی طرف۔ جانتے ہو جب بخششوں کے فیصلے ہوتے ہیں پھر میرا اللہ جنت نعیم کا اعلان کرتا ہے، جنتوں کا اعلان کرتا ہے۔ ہم ذرا اپنے علماء سے معلوم کریں اور خود اپنے رب سے معلوم کریں، اللہ جو جنت تو اپنے بندوں کو انعام کے طور پر دیتا ہے وہ جنت کیسی ہے؟ چنانچہ میرا اللہ اس جنت کی ذرا سی جھلک بتلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جانتے ہو یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو جس پر ابھی مکمل چلے بھی نہیں، ہاں جو آسمان تم دیکھ رہے ہو حالانکہ ان کے علاوہ اور بھی آسمان ہیں، ہاں یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو، یہ جو آسمان تم دیکھ رہے ہو، اے اللہ کے نیک بندو، صرف ان کے برابر میرے اللہ کی جنت کا فرنٹ ہے، میرے اللہ کی جنت کا عرض ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، یہ میرے اللہ کے علاوہ
کوئی اور نہیں جانتا کتنی بڑی ہے۔ ہاں اتنا اشارہ دیا گیا کہ اللہ کے نیک بندو جیسے تم اعمال کرو گے اپنی جنت کو وسیع پاؤ گے، جیسے تم اعمال کرو گے اپنی جنت کو مزین پاؤ گے، اپنی جنت کو خوبصورت پاؤ گے۔ تبھی تو فرماتے تھے میرے آقا کہ جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور میرا اللہ فیصلہ سنا چکا ہوگا، ہاں کچھ لوگ جہنمی ہو جائیں گے اور کچھ لوگ جنتی ہو جائیں گے۔ فرماتے تھے میرے آقا جنتی بھی پچھتائیں گے جہنمی بھی پچھتائیں گے۔ آقا سے صحابہ نے سوال کیا اے ہمارے آقا جہنمی کیوں پچھتائے گا جنتی کیوں پچھتائے گا؟ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جہنمی پچھتائے گا، اب اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، اب اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، لہذا اسے معلوم ہے کہ اب اس کے اندر جانے کے بعد لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون فشاربون علیہ من الحمیم۔ ان تمام چیزوں کا مجھے سامنا کرنا پڑنا ہے، لہذا وہ تو پچھتائے گا، لیکن اللہ کے نبی یہ جہنمی ہاں یہ جنتی کیوں پچھتائے گا؟ یہ جنتی کے پچھتانے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا فرماتے میرے آقا جنتی اس لیے پچھتائے گا جیسے ہی جنت کے اندر قدم رکھے گا جب وہ دیکھے گا کہ اگر کسی نے زمین پر مجھ سے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ زیادہ کہہ دیا ہوگا وہ جنت میں مجھ سے زیادہ بڑے عہدے پر ہوگا، وہ مجھ سے زیادہ بڑے درجات پر ہوگا، پھر اس وقت میں اس کو پچھتانا ہوگا کاش میں جس وقت خالی بیٹھا ہوا تھا اس وقت اپنے اللہ کا ذکر کر لیتا، کاش میں اس وقت اپنے رب کو یاد کر لیتا، میں اپنے وقت کو برباد نہ کرتا، میں اپنے وقت کو گناہوں کے اندر برباد نہ کرتا۔ کیوں نہ پچھتائے؟ کیونکہ اگر اس زمین پر ایک مرتبہ بھی کسی نے اللہ کو زیادہ یاد کر لیا ہوگا، اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی اللہ کی زمین پر سجدہ زیادہ کر لیا ہوگا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا، اس کا درجہ اور آگے بڑھا دے گا، اس لیے پچھتانے کی وجہ ہوگی۔ اے اللہ کے نیک بندو ہم پھر اللہ سے معلوم کر لیں اے ہمارے رب آپ نے اس جنت کو کس کے لیے تیار کیا؟ اتنی خوبصورت جنت ہے، آپ اس کو مزین کرتے ہیں، آپ اس کو خوبصورت بناتے ہیں، جیسے بندہ اعمال کرتا ہے آپ جنت کو وسعت دیتے ہیں، جیسے بندہ نیکی کرتا ہے آپ جنت کو اور زیادہ مزین کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ معلوم کرو اپنے علماء سے، جیسے رمضان المقدس کا مہینہ شروع ہوگا اور بندہ روزے رکھنے کا ارادہ کرے گا اور بندہ صبح کو سحری کرے گا اور شام کو افطاری کی تیاری میں لگ جائے گا اور پورے دن اپنے اللہ کا ذکر کرے گا، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا اور پیاسا رہے گا، اور خالی بھوکا اور پیاسا نہیں بلکہ رب کا ذکر کرے گا، رب کے قرآن کی تلاوت کرے گا، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوگا اور دنوں سے زیادہ اپنی عبادت کو بڑھا دے گا۔ جانتے ہو پھر میرے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، ان میں سے ایک بڑا انعام یہ ہوگا کہ جیسے یہ صبح کو روزے کا ارادہ کرے گا اللہ ادھر فرشتوں کو حکم دے دے گا میرے فرشتوں میرے روزے دار بندے کی جنت کو سجانا شروع کرو، میرے روزے دار بندے کی جنت کو سجانا شروع کرو، ذرا اسے مزین کرو، ذرا اسے خوبصورت بناؤ، ذرا ان میں پلا پلا چیز لگاؤ، ذرا پورا پورا درخت لے کر کے آؤ۔ اے اللہ کے نیک بندو یہ کون ہے؟ یہ میرا اللہ اپنے فرشتوں کو اس بندے کے لیے محنت میں لگا رہا ہے جو بندہ اس زمین پر روزے سے ہے، لیکن آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمتوں کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے امت محمدیہ اب بڑے دھڑلے سے روزے چھوڑنے لگی ہے، اور خالی روزے چھوڑنے کا گناہ نہیں بلکہ کھلم کھلا روزے کی دھجیاں بھی اڑا رہی ہے، گویا کہ اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں تیری رحمتیں نہیں چاہیے، ہمیں تیری طرف سے اترنے والی برکتیں نہیں چاہیے، گویا کہ کہہ رہا ہے
ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے؟ ارے یہی تو مطلب ہے کہنے کا، جب تو راستوں میں سگریٹیں پیتا ہے ہر روزے کی حالت میں، اے اللہ کے بندے جب تو چلتا پھرتا کھاتا پھرتا ہے، روزے کی دھجیاں اڑاتا ہے، ایک مومن اس طرح کی حرکت کرتا ہے، روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے، لیکن روزے کی ناقدری کرنا کیسا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے، کہیں یہ تیرا ناقدری کرنا تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، تجھے اللہ کے غصے کا شکار نہ کر دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، خاص طور سے مجھے اپنی بہنوں سے بھی کہنے دو، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہماری مائیں بہنیں اگر گھروں کے مرد روزے بھی نہ رکھتے تھے تو میری مائیں بہنوں کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ روزوں کو ترک کر دیں، وہ روزوں کو چھوڑ دیں، لیکن نہ جانے آج کے اس وقت کو کیا ہو گیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، آج تو ہماری مائیں بہنیں بھی روزوں کو بڑی شان سے ترک کرنے والی ہو رہی ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندی ہو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا تھا کہ اگر وہ ایام خاص میں بھی ہوتی تھی تو کبھی سب کے سامنے اپنی شدت بھوک کو ختم نہ کرتی تھی، اپنی تشنگی کو کم نہ کرتی تھی، بلکہ وہ ایام خاص میں بھی اپنے روزے داروں کے ساتھ ایسی رہتی تھی کہ گھر کے لوگوں کو بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آج ہماری والدہ روزے سے نہیں ہے، آج ہمارے گھر کی بڑی بھی روزے سے نہیں ہے، لیکن آج نہ جانے ہماری عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے آج ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اس وقت میں خون کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں جب ہم بازاروں میں اپنی عورتوں کو کھڑے ہوئے مشروبات کی دکانوں پر دیکھتے ہیں، ہم پھلوں کی دکانوں پر دیکھتے ہیں، اور ہماری بہنیں اسی طرح برقعے میں کھڑی ہو کر کے مشروبات کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، حالانکہ روزہ کتنا برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا، کیوں چھوڑنے لگے؟ کیوں ہم اللہ کو ناراض کرنے لگے؟ ان روزوں کی کیوں نہ قدری کرنے لگے؟ حالانکہ قدر کرنے کے تعلق سے میرے علماء نے آتش پرست کی بات لکھی ہے، ذرا سنتے چلے جائیں۔ کیا فرماتے علماء کہ ایک آتش پرست ہے، آگ کو پوجنے والا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، رب کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ آگ کو اپنا معبود مانتا ہے، آگ کو اپنا معبود مان کر کے اس کی پرستش کرتا ہے۔ لیکن بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں جنت نعیم کے اندر دیکھا ہے، میں نے انہیں جنت میں مزے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر معلوم کیا تھا، اے آگ کو پوجنے والے، اے آگ کو معبود ماننے والے، تو ہمارے رب کی جنت میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ہمارے اللہ کی جنت ہے، یہ تو ایمان والوں کی جنت ہے، یہ تو امت محمدیہ کی جنت ہے، یہ تو اللہ اور وقت کے نبی پر ایمان رکھنے والوں کی جنت ہے۔ لیکن اے آتش پرست، تو اس جنت کے اندر کیا کر رہا ہے؟ جانتے ہو کیا کہا تھا اس آگ کے پوجنے والے نے؟ یقیناً میں نے پوری زندگی آگ کی پرستش کی ہے، رب کے قریب نہیں آیا، آگ کو اپنا معبود مانا، لیکن ایک مرتبہ رمضان المقدس کا مہینہ آیا، میں نے دیکھا کہ میرا بچہ کچھ کھاتا ہوا پھر رہا ہے، میں نے اپنے بچے کو بلایا اور بلا کر کے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا، اور رسید کرتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان چل رہے ہیں اور تو کھاتا پھرتا ہے اور تو ٹہلتا کھاتا پھر رہا ہے۔ چنانچہ جانتے ہو وہ آتش پرست کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ادا میرے اللہ کو میری اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ مرنے سے پہلے میرے لبوں پر کلمہ جاری کر دیا، میرے لبوں پر میرے اللہ نے ایمان کے لفظ جاری کر دیے۔ میں دنیا تو جیا کفر میں، لیکن مرنے کی حالت میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، صرف اس رمضان کے دن کی قدر کرنے کی برکت سے آج اللہ نے مجھے جنت نعیم میں جگہ دے دی ہے۔ جب اللہ قدر کرنے والوں کو اتنا نوازے، پھر ناقدری کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر مجھ جیسے اور آپ جیسے ڈھونگیوں کا کیا حال ہوگا، جو دنوں کے اندر بھی اپنے ہوٹل بند نہیں کرتے، اپنی ٹھیلیاں بند نہیں کرتے،
پھر شور مچاتے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ہم کو بھگایا جا رہا ہے، ہماری اس ملک میں اس زمین میں کوئی قدر نہیں ہے، کہاں سے قدر ہو جائے؟ ارے جب ہم خود نہ قدرے ہیں کہاں سے قدر ہو جائے؟ جب ہم ایمان کے نہ قدرے ہیں، اسلام کے نہ قدرے ہیں، شریعت مطہرہ کے نہ قدرے ہیں، نمازوں کے نہ قدرے ہیں، روزوں کے نہ قدرے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دو کہ ہم شاعر اسلام کے نہ قدرے ہیں، داڑھیوں سے ہمیں نفرت، ٹوپیوں سے ہمیں نفرت، کرتے اور پیجاموں سے ہمیں نفرت، اور جب ذرا سی پریشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ایمان کی وجہ سے پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو یہ کہنا بند کر دو، یہ جھوٹ پھیلانا بند کر دو، کیونکہ یہ پریشانیاں کسی اور وجہ سے نہیں، میری اور آپ کی ناقدریوں کی وجہ سے ہے، میری اور آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو اس زمین پر قدر کے ساتھ رہیں تو جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو قدر اللہ نے دی ہے ان چیزوں کو پہچانا جائے، اور حضرت عمر ابن خطاب کے ان جملوں کو یاد کیا جائے کہ جب وہ فلسطین کے دورے پر دہرا رہے تھے، جب وہ اونٹ پر سوار اپنے نوکر کو لے کر کے جا رہے تھے، تو اس وقت میں حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا اے عمر ابن خطاب اپنے پیروں کی جوتیاں بدل لیجئے، اپنے کپڑوں کو ذرا بدل لیجئے، تمہیں فلسطین کے بڑے حکمرانوں سے مذاکرہ کرنا ہے، مصالحت کی میز پر بیٹھنا ہے، تمہیں بڑی گفتگو کرنی ہے، لہذا عمر ابن خطاب اپنے آپ کو ذرا سا بدل لیجئے، جوتیوں کو بدل لیجئے، کپڑوں کو بدل لیجئے، تمہیں بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھنا ہے۔ میں ساری تفصیلی گفتگو نہیں، صرف ان کے جملے یاد کراتا چلوں۔ کیا فرمایا تھا حضرت عمر نے جب غصے میں آنکھیں سرخ ہو گئی تھی؟ ارشاد فرما رہے تھے ابو عبیدہ رب کعبہ کی قسم اگر ان جملوں کو کہنے والا ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں مارتے مارتے زمین سے ملا دیتا، مارتے مارتے زمین سے ملا دیتا، لیکن میں نے تمہیں اپنے محبوب کے لبوں سے اپنی امت کا امین سنا ہے، اپنی امت کا امین سنا ہے، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ابو عبیدہ تمہیں کچھ بات سمجھائے دیتا ہوں، شاید آگے تک یاد رہے۔ کیا فرماتے تھے حضرت عمر؟ ابو عبیدہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم بالکل پستہ قوم تھے، اس زمین پر ہماری کوئی قدر نہیں تھی، کوئی ہمیں پہچانتا نہ تھا، ہماری کوئی عزت نہ تھی، ہم کوئی آپس میں ایک اچھے نظام کے ساتھ نہ رہتے تھے، جس کی لاٹھی تھی، جس کی طاقت تھی وہی حکمرانی کرتا تھا۔ ہم غریبوں کے ہاں ظلم کرنے والے، کمزوروں پر ظلم کرنے والے، یتیموں پر ظلم کرنے والے، یہاں تک کہ عورتوں کی ناقدری کرنے والے، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے، زندگی میں رہنا کیسے ہے۔ ہاں ہماری حالت پر ہمارے اللہ کو ترس آیا اور اپنا نبی بھیجا، وہ نبی ہمارے درمیان میں آیا، اس نے ہمیں دین کی دعوت دی، ہم نے بڑھ کر کے دین کو قبول کر لیا، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابو عبیدہ جب سے ہم نے اسلام قبول کیا دنیا ہم سے گھبرانے لگی ہے، دنیا ہم سے متعارف ہو گئی ہے، یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کی نیندیں حرام ہیں۔ اے ابو عبیدہ رب کعبہ کی قسم یہ عزت ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے ملی ہے۔ فرماتے تھے حضرت عمر ابو عبیدہ سن لو، جس دن مسلمان اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا اس وقت میں مسلمانوں کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرات صحابہ زندہ باد، حضرات صحابہ، علماء دیوبند، مفتی خالد صاحب ماشاءاللہ۔ اس وقت میں مسلمانوں کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ میرے اور آپ کے ذلیل ہونے کی وجہ اسلام نہیں ہے، اسلام کا تو لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ہم کب اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ مسجدوں کی حالت دیکھو سونی پڑی ہوئی ہیں، رمضان کی حالت دیکھو بہت کم روزے دار رہ گئے ہیں، حج کی طرف دیکھو وہ فیشنی بن گئے ہیں، عمرے کی طرف جانے والے سیر و تفریح کے موڈ میں ہیں،
قربانی ایک ریاکاری بن گئی ہے، غریبوں پر خرچ کرنا یہ ایک ریاکاری بن گئی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو مجھے کہنے دو ہم کون سا اسلام پر عمل کر رہے ہیں، کون سے اسلام پر چل رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ آج تو اگر کسی غریب کی مدد کی جائے تو ہمیں سیلفیاں چاہیے، ہمیں مشہور ہونا چاہیے، ہمیں پوری دنیا کا چندہ بٹورنے والا بننا چاہیے۔ آج ہم اسلام پر چل کر رہے ہیں، مجھے بتا تو صحیح مسلمان تو کون سی بات پر عمل کر رہا ہے، کون سا عمل تو اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں کر رہا ہے، کچھ تو کر رہے ہیں جن کی وجہ سے میں اور آپ جیسے ڈھونگی بچے ہوئے ہیں۔ کچھ تو زمین پر ہیں جو اپنے رب کو رات کے اندھیروں میں مناتے ہیں، دن کی تنہائیوں میں مناتے ہیں، ورنہ اگر سب میں اور آپ ہی ہوتے تو اس زمین کا کیا حال ہوتا، میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا۔ خیر میری بات دوسری طرف جا رہی۔ اے اللہ کے نیک بندو آؤ اسلام کو پہچانو، اسلام پر عمل کرو، ریاکاری سے نکل کر کے آؤ، اپنے اللہ کے لیے عمل کرو۔ اور جس طریقے سے میں نے اور آپ نے یہ شعبان گزارا، یہ شب برات کی عبادت کی رات گزاری، اسی طریقے سے آنے والے رمضان کو گزارا جائے، اس کا استقبال کیا جائے، اس کی تیاری پہلے سے کر لی جائے، کپڑوں کی تیاری پہلے سے کر لی جائے۔ میں نے تو اپنے علماء سے سنا کہ حضرات صحابہ کرام زکوٰۃ وغیرہ بھی پہلے ہی دے کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے تاکہ ہمیں رمضان میں عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، عبادت کے لیے ہمارا کوئی وقت کسی اور کام میں نہ لگے۔ اتنے اپنے آپ کو خالی کر لیا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا کہ جب رمضان شروع ہو جائے، ہاں تم دن کو روزے سے رہنا، تم رات کو قرآن سے تعلق رکھنا، رات کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا، قرآن سننا سنانا۔ ہاں یہ مشغلہ آج امت محمدیہ رکھتی ہے۔ جانتے ہو اگر کوئی رمضان کو اس طرح گزارے کہ دن میں روزہ رکھے، رات کو قرآن سنے، فرماتے تھے میرے آقا یہ روزہ یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا بندے کے لیے۔ اللہ یہ دن میں بھوکا رہتا تھا، اللہ یہ روزہ سفارش کرتا ہے جنت لے کر کے چلے جائیے۔ اسی طرح قرآن آئے گا، اللہ یہ راتوں کو قرآن سناتا تھا، قرآن سنتا تھا، اللہ یہ قرآن سفارش کر رہا ہے، اللہ اپنے بندے کو جنت دے دیجئے۔ یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ روزہ سفارش کرے گا۔ آج ہم نے روزے رکھنا یہ بھی پیشن بنا لیا، ہاں جمعے کا رکھیں گے، چاند رات کا رکھیں گے، 15ویں دن کا رکھیں گے، یہ آج ہم نے پیشن بنا لیا۔ نہ جانے کہاں سے لے کر کے آ گئے، سمجھتے روزہ جمعے کا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نانا اللہ کے نیک بندے یہ 30 کے 30 روزے ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، درجوں کے اعتبار سے برابر ہیں۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے تھے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، فرماتے تھے میرے آقا پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا تب بھی اس ایک روزے کی برکتوں کو نہیں پہنچ سکتا، اس ایک روزے کی برکتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ کفارہ ادا ہو جائے گا، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن جو ایک روزے کی انوار و برکات اللہ کی طرف سے اتر رہی تھی وہ دوبارہ نہ مل سکیں گی۔ اے اللہ کے نیک بندے تجھے کس نے بہکا دیا؟ تیری عمر ہو جاتی ہے روزے کی لیکن نہیں رکھتا، مائیں بہنیں روزوں کی پابندیاں نہیں کرتی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں اس رمضان کو کیسے گزارنا میں اور مختصر کرنے لگا۔ دن کے اندر روزہ رکھیں، رات کے اندھیریوں میں اپنا تعلق قرآن سے رکھیں، اسی طرح روزے داروں کو افطار کرائیں۔ ہاں اس کے تعلق سے ایک اور بات یاد آ گئی، یہ افطار کے تعلق سے ہمارے گھروں میں پارٹیاں چل پڑی ہیں، فیشن چل پڑے ہیں کہ آج فلاں جگہ افطار پارٹی ہے، فلاں جگہ افطار کا کھانا ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر روزے دار نہیں ہوتے، وہاں بنا روزے والے ہاں ایسے جانوروں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں اور افطار کا انتظار کرتے ہیں۔ کیوں اپنے کھانے کو برباد کرتا ہے، کیوں اپنی روزی کو برباد کرتا ہے؟ تیرے دسترخوان پر روزے دار ہونے چاہیے تھے۔ میرے آقا نے افطار کرانے کا حکم روزے دار کو دیا ہے، ہاں کسی ایسے نیتا کو نہیں جو روزے نہ رکھتا ہو، کسی ایسے دنیا دار کو نہیں جو اللہ کے قریب نہ رہتا ہو۔ ایسوں کو فیشن کے ذریعے سے اپنے گھروں میں
افطار پارٹیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے داروں کو افطار کراؤ، متقیوں کو افطار کراؤ، اللہ کے نیک بندوں کو افطار کراؤ، علماء کو افطار کراؤ، دعوت کے ساتھیوں کو افطار کراؤ، خانقاہ کے بزرگوں کو افطار کراؤ. اگر تمہیں کچھ خرچ کرنا ہے غریبوں پر خرچ کرو، کمزوروں پر خرچ کرو، اور انہیں کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. آؤ پہلے اپنے محلے میں تلاش کرو، اپنے گھروں میں تلاش کرو. بھائی افطار پارٹیاں کر رہا ہے اور بہن زکوٰۃ کی لائن میں لگی ہوئی ہے. بھائی افطار پارٹیاں کر رہا ہے اور بہن بڑے دھکے مکیوں کے ساتھ راشن کو لا کر کے اپنا وقت گزار رہی ہے. اے اللہ کے نیک بندو، ان افطار پارٹیوں سے کوئی ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان میں نام و نمود ہے، ان میں ریاکاری ہے. کوئی کسی غریب کی مدد نہیں، کوئی کسی روزے دار کی افطاری نہیں، بلکہ ایک فیشن بن گیا افطار پارٹی کا. اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. میں خرچ کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، روزے داروں کو افطار کراؤ، غریبوں کمزوروں کا سہارا بنو، بے بسوں کا سہارا بنو، یتیم بچوں کا سہارا بنو. ایسی ماؤں کو تلاش کرو جن کے سروں پر شوہروں کے سائے نہیں، جن کے سروں پر ان کے کمانے والے نہیں. اے اللہ کے نیک بندو، اس رمضان کے مہینے میں غریبوں کو تلاش کرو، کمزوروں کو تلاش کرو اور ان کے سہارے بنو، ان کی کمزوریاں دور کرو. اسی طریقے سے عید کے آنے سے پہلے پہلے جس طرح میں اور آپ اپنے بچوں کی اچھی پوشاک کا دھیان کرتے ہیں، اچھی پوشاک کا خیال کرتے ہیں، اپنے محلے کے غریب بچوں کا دھیان کیا جائے، اپنے محلے کے غریب کمزور نادار ان تمام کا خیال کیا جائے. اسی طریقے سے جا کر کے جیلوں کے اندر دیکھو کہ بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی رہائی کے انتظام کیے جائیں، ان کو نکلوانے کے انتظام کیے جائیں. اے اللہ کے نیک بندو، مجھے کہنے دو جو نئے نئے ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کا خیال کیا جائے، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھایا جائے. لیکن یہ کہاں ہم نے شروع کر دیا کہ ہزاروں لاکھوں روپے ہم افطار پارٹیوں پر خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے، اگر اس افطار پارٹی میں نام و نمود مقصد ہے، ریاکاری مقصد ہے، تو یاد رکھنا تجھے ایک بھی روپے کا ثواب اللہ نہیں دینے والا ہے. غریبوں کا خیال کیا جائے، کمزوروں کا خیال کیا جائے. کہیں اگر نظر نہ آئے تو مدارس اسلامیہ میں آیا جائے. مجھے بڑی اچھی بات لگی مان عبدالحنان کی، کہہ رہے تھے ہماری بچیاں ارتداد کی طرف ہیں، لیکن وہ ایک دوسرا رخ ہے. ذرا پہلے رخ پر بھی نظر ڈال لی جائے، کون ہے ان بچیوں کو ادھر پہنچانے والا؟ کہیں میں اور آپ مجرم تو نہیں ہیں؟ کہیں میں اور آپ اس جرم کا شکار تو نہیں ہیں؟ کیونکہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے خود ایسی بچیوں سے ملاقات کی ہے. اے میری بہن، کیا وجہ ہوئی کہ اسلام کو ٹھوکر مار کر کے آئی ہے؟ اول تو ملنے کا موقع نہیں، بات کرنے کا موقع نہیں، اور وہ دروازہ بند کر کے کہہ رہی تھی اب آئے ہو، اب آئے ہو، جب سب کچھ لٹ چکا ہے اب آئے ہو، جب سب کچھ برباد ہو چکا ہے اب آئے ہو. ہم نے کہا تھا بہن بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے. کہتی تھی میں ایک بوڑھے باپ کی بیٹی ہوں، میری ماں کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے. باپ نے خوب رشتہ داروں سے کہا میری بیٹی کو اپنا لیا جائے. کہاں سے اپناتے؟ جہیز کے بھیڑیے چاروں طرف نظر آ رہے تھے. کہاں سے اپناتے؟ عزتوں کے لٹیرے تو بہت نظر آئے، ایک رات کی قیمت لاکھوں میں دینے والے تو بڑے نظر آئے، ایک رات کے لیے بڑا پیسہ لٹانے والے تو بڑے نظر آئے. وہ مسلمانوں کی بات کر رہی تھی، وہ اپنے پڑوسیوں کی بات کر رہی تھی، وہ اپنے رشتہ داروں کی بات کر رہی تھی. کہہ رہی تھی واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اللہ کی قسم عزتوں کے سوداگر تو بہت نظر آئے، لیکن کوئی حلال طریقے سے مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے نہیں آیا.
مجھے کوئی اپنے نکاح کے اندر لینے کے لیے نہیں آیا، عزتوں کے لٹیرے تو بڑے نظر آئے۔ اے اللہ کے نیک بندو، خالی وہی مجرم نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس جرم کے میں اور آپ بھی مرتکب ہیں، میں اور آپ بھی اس جرم میں برابر کے ملوث ہیں؟ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تب تو میری اور آپ کی ناک کٹتی ہے، لیکن جب جوان بچی کسی غریب کے گھر میں رہتی ہے مجھے اور آپ کو خیال نہیں آتا اس کے رشتے کا خیال کیا جائے، اس کے نکاح کا خیال کیا جائے، ہاں اس غریب باپ کے بوجھ کو ہٹایا جائے، کیونکہ نہ جانے کتنی بچیاں ایسی ہیں جو ایسی دہلیز پر ہیں، کہتی ہیں یا تو ہم سوسائڈ کر لیں یا پھر ہم دوسرے مذہب کو اختیار کر لیں۔ خالی غلطی ان کی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں مجرم میں اور آپ بھی ہیں۔ خیر اللہ کے نیک بندو، میں اس لیے کہنے لگا کہ مسلمان خرچ تو بڑا کر رہا ہے لیکن اس طرف نہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، جہاں اللہ اپنے بندوں کے خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے اس طرف خرچ نہیں کر رہا ہے، خرچ پہلے سے زیادہ کر رہا ہے، لیکن اس طرف نہیں جہاں اللہ کو پسند آئے، جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچ نہیں کر رہا ہے۔ ذرا دیکھو بھی شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والا مسلمان ہے، تمہیں کوئی غیر ایمان والے کا ریکارڈ نہیں ملے گا کہ اس نے شادی میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کریں۔ یہ ریکارڈ بھی اگر تم کھنگال کر کے دیکھو تو کسی مسلمان کے نام جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، مجھے کہنے دو، آج ہم اونچی اونچی بلڈنگیں اور خوبصورت مکانوں میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمین پر سب سے خوبصورت مکان کس کا ہے، مجھے کہنے دو اس کے لیے بھی نام مسلمان کا جائے گا۔ مجھے کہنے دو اللہ کے نیک بندو، لڑائی جھگڑوں میں، تھانے اور کچہریوں میں، کورٹ اور چوکیوں میں سب سے زیادہ پیسہ برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، ریکارڈ مسلمان کے نام جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن اس طرف نہیں خرچ کر رہے جہاں میرا اللہ چاہ رہا ہے یا جہاں میرے اللہ کا حکم ہے، جہاں میرے اللہ نے تفصیلاً بیان بھی کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین۔ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، کیا نہیں بتایا مجھے اور آپ کے اللہ نے؟ لیکن نہیں، ہمیں تو اپنی مرضی سے خرچ کرنا ہے، ہمیں تو نام چاہیے، ہمیں تو ریاکاری چاہیے، ہمیں تو اس دنیا میں نام و نمود چاہیے، ہم کہاں اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نیک بندو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اور ذرا اس برباد ہوتی ہوئی انسانیت کو اور ایمان والے لوگوں کو یہ بچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ خیر میری بات اور لمبی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کوئی کڑوی بات نکل جائے، لیکن اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو ہوش کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تو مجھ سے اور آپ سے راضی رہتا ہے، وہ تو ابھی اگر ایک آنسو میں اور آپ نکال دے وہ تو ابھی راضی ہو جائے گا، اس کو راضی کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے، اتنا بڑا مشکل عمل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ تو اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اگر تو روئے گا بھی نہیں، آنسو بھی نہیں بہائے گا، صرف اتنا کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تو پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن زندگی کیسے جینی ہے یہ مجھے اور آپ کو اپنے علماء سے قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے اور اپنے علماء کے ذریعے سیکھنا، پھر اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ خیر میری بات اور زیادہ ہو رہی، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں آ کر، اور ایسی جگہ پر، ایسی سنگلاخ وادیوں میں اور ایسے پرخطر علاقوں میں اللہ ان علماء سے کیوں ناراضی ہو، اللہ ان اللہ والوں سے کیوں ناراضی ہو کہ ایسی وادی زیزرہ میں کہ جہاں کوئی نظر نہیں، ہمیں تو آنے میں ڈر لگ رہا تھا، لیکن جب آ کر کے دیکھا اللہ کی قسم غم خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ مان عبد الخالق، ہزار بار مبارکباد، ہزار بار آپ کو سلام کہ ایسی جگہ پر، ایسے فتنوں کے علاقوں میں آپ اس قدر محنت کر رہے ہیں۔ 11 حافظ قرآن دے دیے، 1 حافظہ دے دی ہے، 31 قرآن پڑھنے والے دے دیے ہیں۔ او عبد الخالق اور تیرے پورے عملے کو سلام ہے کہ ایسی جگہ پر اللہ کا یہ نیک بندہ ایسے گل کھلائے ہوئے ہے۔ دعا کریں اللہ عبد الخالق کے قدموں کو مضبوط فرمائے، آمین آمین۔
اور جتنے علماء ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین اور اللہ۔ جتنے لوگ ان کے معاون بنے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ان کے مشیر بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کے کاروباروں کو ترقی عطا فرمائے۔ خیر میں بات اور زیادہ نہیں کرنا چاہتا، ذرا دیکھو اتنا بڑا یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ او اللہ کے بندو، یقیناً یہ آپ کے تعاون سے ہے، کیوں نہ اس تعاون کو اور بڑھا دیا جائے، کیوں نہ اس نظام کو اور بڑھا دیا جائے۔ اگر ہم ذرا سے آگے آ جائیں تو یہ 11 نہیں، انشاءاللہ یہ 1100 حافظ بن سکتے ہیں۔ یہ 11 حافظ نہیں بلکہ 1100 عالم تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بچی حافظہ نہیں بلکہ 100 بھی بن سکتی ہیں۔ لیکن جیسے عبدالخالق قدم بڑھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کی محنت میں اپنا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ دیں گے نا بھائی؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنی جان سے بھی تیار ہیں اور اپنے مال سے بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہے نا بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کر لے۔ جس نے ہاتھ اٹھائے اللہ بخشش کے فیصلے کر دے۔ آمین۔ ماشاءاللہ۔ اب ذرا سا وقت اور دے دیجئے، دیکھتا ہوں کون اللہ کا بندہ